ناظرین، آج ہم کنٹری وائز نیوز کے ساتھ راولپنڈی شہر کے تاریخی سبزہ زار لیاقت باغ میں موجود ہیں۔ تو آج اس کی تاریخ کے حوالے سے ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ یہ ایک تاریخی سبزہ زار ہے۔ یہ راولپنڈی شہر کا سب سے وسیع و ریز اور مرکز میں قائم ایک بہت بڑا میدان ہے جو مختلف اجتماعات کے لیے عرصہ دراز سے استعمال ہو رہا ہے۔ راولپنڈی شہر کو، جو کہ دارالحکومت اسلام آباد کا جڑواں شہر ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے، قدیم اور تاریخی اہمیت کا حامل یہ شہر تقریباً 500 سال پیشتر راول نامی ایک وقت سردار نے آباد کیا، اور بعض روایات کے مطابق اس شہر کو اس سے پہلے ٹکوں نے بھی آباد کیا، اور کچھ روایات کے مطابق اس کا پرانا نام غزنی پور یا گانجی پور یا گنجی پور تھا۔ یہ شہر وقت کے پیڑوں کے ساتھ ساتھ گزرتا رہا، ترقی کرتا رہا، مختلف مناظر طے کرتا رہا۔ یہ شہر اس وقت مغلوں کا گڑھ تصور کیا جاتا تھا، جب یہاں پہ برِ صغیر میں مغلیہ حکومت تھی۔ جب مغلوں نے 16ویں صدی کے اوائل میں دہلی سے کابل تک یہاں پر ایک سڑک بھی تعمیر کروائی، جرنیلی سڑک یا شاہی سڑک، یا جس کو ابھی جی ٹی روڈ بھی کہا جاتا ہے۔ جب یہاں پہ انگریز آئے تو انگریزوں نے شمالی سرحد پر شورش پسند قبائل کی سرکوبی، افغانستان کی روس سے تعلقات اور راولپنڈی کے علاقے کی قدرتی حصار، محل وقوع، آب و ہوا اور قدیم شہر سے تعلق کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پر چھاؤنی کے قیام کا سوچا، اور نئی چھاؤنی کے درمیان سیادپور سے بہہ کر آنے والا دریائے لئی، جسے اب نالہ لئی کہا جاتا ہے، بھی صاف شفاف پانی لیے جھومتا گزرتا تھا، جسے ہندو اپنے مذہب کے مطابق گوپت گنگا سے بہہ کر آنے والا پوتر پانی کہتے تھے، اور اس میں اشنان کرتے۔ پیر بدائی سے آریہ سماج یعنی آریہ محلہ تک ان کی جو ہے وہ شمشان گھاٹیں، سمادیاں اور مندر تھے۔ ایک وقت تھا کہ یہاں پر ہندو اکثریت تھی۔ اس کے بعد جب مسلمان یہاں پہ آئے تو پھر مسلمان اور سکھ اس لئی سے، جو اس وقت ایک صاف شفاف پانی کا سرچشمہ تھا، وہ پینے کے لیے پانی یہاں سے حاصل کرتے۔ عورتیں اور دھوبی وغیرہ یہاں پہ کپڑے دھوتے، اور یہاں سے مچھلیاں بھی پکڑی جاتی۔ شہر سے قدرے باہر لوگوں کے لیے دریا کنارے یہ باغ خود ایک بہت اہم اور دلچسپ اہمیت رکھتا ہے، جسے ہر مذہب کی مذہبی رسومات کے لیے استعمال کیا جاتا، اور یہاں پر کھیل تماشے، میلے، عیدین کے اجتماعات، مذہبی اجتماعات، ورزشیں، گتکا بازی، کبڈی، جبل، لٹو بازی، گلی ڈنڈا، بٹیر بازی، مرغ بازی، پتنگ بازی کے مقابلہ جات، بیت بازی، مشاعرے اور دیگر محافل ہوتی تھی۔ اور یہاں پر جو ہے وہ سیاسی مہمات کا بھی آغاز اسی باغ سے ہوتا تھا۔ لیاقت باغ کی ہسٹری کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 1765 میں حکمران گجر سنگھ نے جب ملکا سنگھ کو راولپنڈی کا حاکم مقرر کیا، اس نے اس شہر کو اپنا صدر مقام بنایا، یہاں عمارت تعمیر کروائی اور شہر کو تجارتی مرکز کی حیثیت دی۔ 1804 میں ملکا سنگھ کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا جیون سنگھ اس کا جانشین ہوا۔ 1814 میں جیون سنگھ کی موت کے بعد راولپنڈی
اور اس کے ملحقہ علاقوں کو مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اپنی مرکزی حکومت میں شامل کر لیا۔ 1949 میں سکھ جرنیل چتر سنگھ اور شیر سنگھ نے انگریزوں سے شکست کھانے کے بعد راولپنڈی ہی میں ہتھیار ڈالے تھے۔ پھر اس کے بعد 1851 میں لارڈ ڈلہوزی نے راولپنڈی ناردرن کمانڈ کی 53ویں ریجمنٹ کا مشکل یہاں بنا کر جرنیلی سڑک پر چھاؤنی کی بنیاد ڈالی۔ چھاؤنی کو شہر سے ملانے کے لیے مری روڈ کے لکڑی والے پل کے ساتھ چیڑ اور شیشم کے درختوں سے بھرے باغ میں کمپنی کے فوجی اپنی مشقیں کیا کرتے تھے، تو لوگوں نے اس نسبت سے اس کو کمپنی باغ کہنا شروع کر دیا۔ راولپنڈی، مری اور بلیاس کے درمیان فوجوں کی آمد و رفت کی سہولت کے لیے مری روڈ کو وقتی ضرورت سے زیادہ کشادہ کیا اور پختہ تعمیر کیا گیا، جس کی وجہ سے کمپنی باغ کے کچھ درختوں کو بھی کاٹنا پڑا۔ 1858 میں جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد ہندوستان کی حکومت کمپنی کی بجائے برٹش گورنمنٹ کے قبضے میں چلی گئی اور فساد کے دنوں میں کمپنی باغ میں بھی بہت ہنگامہ رہی۔ 1850 میں پشاور میں پنجابی زبان کا غالب احمد علی سائیاں شاعر پیدا ہوا۔ اس نے ہوش سنبھالتے ہی راولپنڈی آ کر اس باغ کو اپنا مسکن بنایا۔ بڑے بڑے نامور شعراء اسی باغ میں پورا دن احمد علی سائیاں کے ساتھ بیت بازی کرتے، شعر و شاعری کی محفلیں سجاتے اور اپنی حرفیاں لوگوں کی نظر کرتے۔ سردار سجان سنگھ اور سردار موہن سنگھ، سردار سون سنگھ بھی اپنے مرشد کو چننے کے لیے یہیں آتے۔ 1920 میں استاد افضل غنی نے یہاں پہلوانوں کے لیے اس سبزہ زار کی دائیں طرف جو ہے ایک اکھاڑا بنایا اور یہاں پر فن پہلوانی کو بھی جو ہے وہ عروج حاصل ہوا۔ اور یہاں پر ایک کاسموپولیٹن بھی تھا جو اب موجودہ لیاقت ہال ہے۔ اب یہ ایک آرٹس کالج بن چکا ہے۔ پہلے یہ ادبی سرگرمیوں اور ڈراماز اور مختلف سرگرمیوں کے حوالے سے مشہور تھا۔ تو مشرف گورنمنٹ میں وفاقی وزیر شیخ رشید احمد کی کاوشوں سے اب یہ ایک آرٹس کالج میں تبدیل ہو چکا ہے۔ تو ابھی یہاں پہ جو ہے وہ فائن آرٹ کے سینکڑوں طالبات تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ یہ اسی بلڈنگ کے سبزہ زار کے عقب میں یہ بلڈنگ واقع ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 1936 میں ایک مرتبہ کمپنی باغ کے سامنے اسلامی اسکول کے گراؤنڈ میں قائد اعظم نے ایک جلسے سے بھی خطاب کیا تھا، اور بڑے بڑے جلسے اسی کمپنی باغ میں ہوئے جن میں بڑے بڑے لیڈروں نے تقریریں کی۔ مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، لالا چپت رائے، مولانا آزاد، ڈاکٹر کچلو اور مولانا ظفر علی خان کے علاوہ بہت سے دوسرے لیڈروں نے بھی عوام سے یہاں پہ خطاب کیے۔ 1947 قیام پاکستان کے بعد قتل عام کے وقت لوگوں نے اسی باغ میں چھپ کر اپنی جانیں بھی بچائیں۔ 16 اکتوبر 1951 میں جب اسی کمپنی باغ میں لیاقت علی خان ملک کے پہلے وزیر اعظم عوام سے خطاب کر رہے تھے تو انہیں گولی مار کر اسی سبزہ زار میں جو آپ دیکھ رہے ہیں شہید کر دیا گیا۔ اور ابھی میں آپ کو اس سبزہ زار کا مکمل تفصیلی دورہ کرواؤں گا۔ تو لیاقت علی خان کے شہید ہونے کے بعد اس باغ کو لیاقت باغ کا نام دے دیا گیا، اور 16 اکتوبر 1951 کے بعد سے اب تک یہ لیاقت باغ کے نام سے موسوم ہے، اور لیاقت باغ کے نام سے ہی یہ پڑھا اور لکھا جاتا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد مسلمانوں کی عیدیں اور میلے اس سبزہ زار میں بھرپور انداز میں منائے جاتے رہے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ فنکار یہاں پہ اپنے فن کا مظاہرہ کرتے رہے ہیں۔
فن قوالی کے شہنشاہ استاد نصرت فتح علی خان بھی یہاں پر متعدد مرتبہ محافل سماع اور دیگر پروگراموں میں شرکت کر چکے. عالم لوہار اسی طرح دیگر بڑے بڑے نام میوزک کی دنیا کے، فن گائکی کی دنیا کے یہاں پر اپنے فن کا مظاہرہ بھی کر چکے تھے. اور اس سبزہ زار کی حیثیت کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی حیثیت میں کچھ تبدیلی اس وقت ایوب خان کے آخری دور میں آئی، جب یہاں پر اس کے دائیں طرف جو عقبی حصے میں ایک اڈا بنا دیا گیا، بس اسٹینڈ، جہاں سے دوسرے شہروں کو بسیں جاتی تھیں. لیکن ضیاء الحق کے دور میں بعد میں اس کو جو ہے وہ تبدیل کیا گیا اور جنرل بس اسٹینڈ میں پیر بدائی جو موجودہ ہے وہاں پر اڈا شفٹ کیا گیا اور اس کو بھی سبزہ زار بنا دیا گیا. ناظرین، ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2005 میں مشرف دور میں جب کمیٹی چوک انڈر پاس کی تعمیر شروع ہوئی تو یہاں پہ تمام ملبہ ڈمپ کر دیا گیا. تو یہ ایک جو ہے وہ ایک کوڑے کے ڈھیر میں اور ایک بہت بڑے ڈمپ میں شفٹ ہو گیا، جس کو دیر تک اس ملبے کو اٹھایا نہ جا سکا. لیکن شہر میں درد دل رکھنے والے لوگوں نے سوچا کہ یہ ایک تاریخی عمارت ہے، یہ ایک تاریخی ورثہ ہے، یہ ایک تاریخی سبزہ زار ہے، جہاں پہ اس کو جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے. اور میں یہاں پہ بخل سے کام لینے کے بجائے وسیع قلبی سے کام لوں گا کہ اس وقت کے DGRDA بریگیڈیئر ریٹائرڈ پرویز محمود خان نے سب سے پہلے اس پہ سوچا اور انہوں نے پلاننگ کی اور اس شہر کے لوگوں کو اکٹھا کیا، سیاسی، سماجی، تجارتی شخصیات کو اکٹھا کر کے ان کو یہ آئیڈیا دیا کہ RDA تکنیکی معاونت فراہم کرے گا. یہ آپ کا شہر ہے، یہ آپ کا ورثہ ہے، یہ آپ کا میدان ہے، تو آپ نے اس کو جو ہے اس کی اصل حالت میں لانا ہے. تو تب سارے مخیر حضرات نے، بڑی بڑی کمپنیوں نے جس میں سیور فوڈ، بحریہ ٹاؤن اور دیگر PTC اور دیگر نے مل کے اپنے اپنے ذمے کام لیے اور اس کی بحالی کا کام مکمل ہوا. چار دیواری کا ذمہ جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن نے لیا. اسی طرح اس کے درخت اور گھاس جو ہے وہ اس وقت پاکستان ٹوبیکو کمپنی نے. پھر سیور فوڈ والوں نے، یہ جو آپ مختلف جگہوں پہ بینچز لگے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور باسکٹس، ڈمپ، یہ کوڑے والی باسکٹس اور دیگر چیزیں انہوں نے اسپانسر کی. اسی طرح شہر کے محترم دیگر شخصیات نے بھی شخصی طور پہ بھی اس میں حصہ لیا اور اپنی اپنی بساط کے مطابق اس میں جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کیا. اور اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ خوبصورت سبزہ زار ہے. میں ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ 2007 کے جو بے نظیر کی شہادت کا ثانیہ میں اسی لیاقت باغ کے جلسہ میں وہ تقریر کر کے جب واپس جا رہی تھیں تو وہ ثانیہ پیش آیا جس میں جو ہے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئیں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ تاریخی سٹیج ہے جہاں پہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے خطاب کیا تھا. اور کہا جاتا ہے کہ اب تک 3 وزرائے اعظم یہاں پر اپنا آخری خطاب کر چکے ہیں. سب سے پہلے لیاقت علی خان، پھر اس کے بعد محترم ذوالفقار علی بھٹو اور پھر محترمہ بے نظیر بھٹو. تو یہ تاریخی سبزہ زار، یہ تاریخی لیاقت باغ جو ہے وہ
سیاسی حوالوں سے بھی اور دیگر حوالوں سے بھی ایک اہمیت کا حامل ہے۔ تو آج ہم نے آپ کو اس کی سیر کروائی۔ اس کے چند ایک پہلوؤں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کے عقبی طرف کی جو بلڈنگ ہے وہ جو آپ کو نظر آ رہی ہوگی اسٹیج کی بیک سائڈ پہ، وہ ایک آرٹس کالج بن چکی ہے۔ اسی طرح مشرق کی طرف بھی ریسکیو 1115 والوں نے جو ہے وہ کچھ اپنے دفتر بنا رکھے ہیں۔ اسی طرح پی ایچ اے اور دیگر محکموں نے چھوٹے چھوٹے یہاں پہ اپنے جو ہے وہ واسا والوں نے بھی اپنا جو ہے وہ آفیسز قائم کر رکھے ہیں۔ اس کی محکمانہ تسلط کی وجہ سے مختلف محکموں کے یہاں پہ اپنے وہ اجارہ داری بنانے یا اپنے دفاتر قائم کرنے کی وجہ سے اس کی جو ہے وہ اہمیت اس حوالے سے کم ہو رہی ہے اور یہ سکڑتا جا رہا ہے۔ تو ہمیں یہ بھی خیال کرنا پڑے گا کہ اس کو جو ہے وہ اس کی تاریخی اہمیت بھی رہے، اس کی حیثیت بھی قائم رہے، اور آئندہ نسلوں کو لیاقت باغ ہم منتقل کر کے جائیں، کیونکہ یہ ہمارا ایک تاریخی ورثہ ہے۔ اس کی بہتری کے لیے کام کرنا، اس کی بہتری کا سوچنا ہر شہری کا فرض ہے۔ ہم سب اس کو اگلی نسلوں کو اگر ہم نے منتقل کرنا ہے، یہ وہ چیڑ کے تاریخی درخت ہیں جو اس وقت کمپنی باغ میں لگائے گئے جب یہاں پہ انگریز نے اس کو کمپنی باغ کا نام دیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کا یہ ایک بیس یا کیمپ آفس ہوا کرتا تھا۔ تو یہ اس وقت چیڑ کے بڑے بڑے درخت جن کی عمر جو ہے وہ کئی سو سال ہے، کیونکہ یہ سلو گروئنگ ہوتے ہیں، یہ بہت کم بڑھتے ہیں، تو یہ ابھی آپ جو بڑے بڑے چیڑ کے درخت دیکھ رہے ہیں یہ انگریز دور کے لگے ہوئے ہیں۔ تو اس تاریخی لیاقت باغ کے حوالے سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پر موجود شہریوں سے بھی بات کی جا سکے۔ اس کے محل وقوع کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے مشرق کی طرف تاریخی آریہ محلہ ہے، جس کو آریہ سماج وادی بھی کہا جاتا تھا۔ اس کے دائیں جانب لیاقت روڈ ہے جو لیاقت باغ سے راجہ بازار کی طرف سڑک جا رہی ہے، اور اس کی جنوبی سمت راولپنڈی پریس کلب، آر ڈی اے، واسا، پی ایچ اے کے دفاتر موجود ہیں۔ اس کے عقب میں جو ہے وہ شہر سے صفائی ستھرائی کا کام کرنے والی البراق کمپنی کا دفتر قائم ہے۔ تو یہ اس کا جو ہے وہ محل وقوع ہے، اور میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ بڑا خوبصورت ویو کہ لیاقت باغ کے سامنے سے جو ہے وہ میٹرو بس گزر رہی ہے، میٹرو بس کا اسٹیشن بھی یہاں پہ موجود ہے۔ تو یہ راولپنڈی شہر کے عین وسط میں ایک تاریخی سبزہ زار ہے، جہاں پہ سیاسی و سماجی سرگرمیوں کے ساتھ عیدین کی نمازیں بھی ادا کی جاتی ہیں، اور مختلف سرگرمیاں، سیاسی و سماجی سرگرمیوں کا یہ اپنے قیام سے اب تک مرکز رہا ہے۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ شہریوں سے بھی اس حوالے سے بات کی جائے، کیونکہ یہ ایک ایسا وقت ہے کہ پارک ابھی شہریوں کے لیے 2 بجے کے بعد کھلے گا، تو شہریوں کی کثیر تعداد یہاں پہ اس وقت موجود نہیں ہے۔ تو یہ بات کریں گے تھوڑی سی بات کرنے والی۔
تاریخی لیاقت باغ کے یہ وہ ٹریک ہے، واکنگ ٹریک، جہاں پہ صبح و شام کے اوقات میں شہری جو ہے وہ واک کے لیے آتے ہیں۔ یہ بیٹھے ہوئے اپنے پرانے بندے بلائیں ذرا بلائیں۔ پی ایچ اے ایک ایسا ادارہ ہے جو شہر میں پارکوں، شاہراہوں میں سبزہ زار درخت، پودے، پھول وغیرہ خوبصورتی کے حوالے سے ذمہ دار ہے۔ تو پی ایچ اے کے کچھ پرانے ساتھیوں سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ بات کرتے ہیں تاریخی لیاقت باغ کے حوالے سے، جو یہاں پہ تو آئے پارک کے حوالے سے ایک محترم ساتھی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ پی ایچ اے والوں نے یہاں پہ خوبصورت طریقے سے پودوں کو سجا رکھا ہے۔ یہ جو نئے نئے آپ کو چھوٹے پودے نظر آ رہے ہیں، یہ ساتھ میں پی ایچ اے کی نرسری بھی ہے۔ یہ پی ایچ اے والوں کی کاوش ہے۔ سر جی 2 منٹ دے دیں گے سر۔ آپ نے یہ تاریخی حوالے سے بتانا کہ یہ بہت اچھا پارک ہے، یہاں پہ عیدیں بھی ادا کی جاتی ہیں اور مختلف سیاسی سرگرمی ہوتی ہیں، عید کی نماز بھی یہاں پہ ہوتی ہے، بس ایسی بات کرنی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہم گھنڈے با میں یونین کا پریزیڈنٹ ہوں، نام فیاض الدین۔ ہم اپنے ایک دوست فیاض الدین صاحب سے بات کرتے ہیں۔ یہ یہاں پہ پی ایچ اے میں جو ہے وہ یونین کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور ایک عرصہ سے یہاں پہ تعینات ہیں۔ انہوں نے اس پارک میں جو ہے وہ بہت ساری سرگرمیوں کو بذات خود بھی دیکھا ہے، سیاسی سماجی سرگرمیاں، عیدین کے اجتماعات۔ تو آئیں ان سے ذرا بات کرتے ہیں۔ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک تاریخی جگہ ہے، یہ ہم عرصہ دراز سے یہاں پہ رہائش بھی ہماری تقریباً یہیں پہ ہی ہے، لیاقت باغ کے قریب۔ یہ تاریخی جگہ ہے اور یہاں پہ تاریخ بتاتی ہے کہ یہاں پہ لیاقت علی خان صاحب یہاں پہ جو ہے وفات پائی ہے۔ اس کے بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ یہاں پہ انہوں نے وفات پائی ہے، اور اس کے بعد یہاں پہ ایک پاکستان بننے سے پہلے بھی یہاں پاکستان بننے سے پہلے بھی یہاں پہ یہ مقصد ہے کہ لیاقت باغ کا ایک تاریخی نام ہے۔ اس کے بعد اس سے پہلے لیاقت باغ جب یہ بنا ہے، اس سے پہلے کمپنی باغ کہلایا جاتا تھا۔ اس کے بعد جب یہاں پر لیاقت علی خان کو گولی لگی، اس کے بعد اس کا نام لیاقت باغ رکھا گیا ہے۔ یہ تاریخی جگہ ہے۔ کہتے ہیں کہ یہاں پہ 3 وزیر اعظم جو تھے انہوں نے اپنی آخری تقریریں کی۔ لیاقت علی خان کو تو یہیں پہ گولی لگی، محترمہ بے نظیر بھٹو اور ان کے والد ذوالفقار علی بھٹو نے بھی کہتے ہیں گرفتاری سے پہلے یہیں پہ آخری جلسہ کیا۔ بالکل آخری جلسہ۔ تو اسی طرح اگلے کسی اور ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک احسان بخش کو اجازت دیجیے۔ احسان بخش، کنٹری وائز نیوز، راولپنڈی۔